قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، انی نہیت مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی تدعون من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جن بتوں کی مورتیوں کی تم پوجا پاٹ اور عبادت کرتے ہو مجھے یہ عبادت کرنے سے میرے رب نے منع فرمایا۔ قل لا اتبع اہواءکم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی کبھی پیروی نہیں کروں گا۔ لا اتبع میں اتباع نہیں کروں گا، میں پیروی نہیں کروں گا اہواءکم تمہاری خواہشوں کی، جو تم چاہتے ہو میں ایسا نہیں کروں گا۔ ان کیس خدا نخواستہ اگر ایسا میں کروں تضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ آگے ارشاد فرمایا کل محبوب یہ بھی انہیں فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، یہ بھی انہیں فرما دیجئے کہ میں علی بینۃ من ربی میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل کے اوپر ہوں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس روشن دلیل کو جھٹلایا ہوا ہے، تم نے جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، نہیں ہے میرے پاس مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم حکم نہیں ہے الا للہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ یقص الحق، وہ اللہ حق کو بیان فرماتا ہے۔ وہو الخیر الفاصلین، اور اللہ بہترین فیصلہ بھی فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، پھر ارشاد فرمایا کہ محبوب ان کو یہ بھی بتا دو کہ جو تم چاہتے ہو نا، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، بڑی عجلت ہے جلدی کر رہے ہو، اگر وہ میرے پاس ہو اور ویسا ہو جائے لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ جو تم چاہتے ہو اگر ایسا ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تین آیات چونکہ موضوع ان کا ایک ہی ہے اس لیے میں نے تینوں کا ترجمہ اکٹھا کر دیا۔ اگر ان آیات سے قبل آیا مبارکہ جو پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس مومن آئیں تو ان کو سلام سے استقبال فرمائیے انہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا شیوہ یہی ہے کہ جب ملتے ہیں تو پہلا کلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور سلام نہ کرے، اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیں جب تک کہ وہ سلام نہ کریں۔ سلام کرنا سنت ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ سلام کرے اور سننے کے بعد اس کا جواب بندہ نہ دے تو واجب کا ترک کرنا لازم آئے گا، وہ تارک واجب ہوگا اور وہ گناہگار ہوگا۔ عموماً اب دیکھیں نا، ہمارے جب ملاقات ہوتی ہے ہم کسی کو اگر چاہتے نہیں ہیں وہ بے شک سلام کریں، ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، سو ہمیں سلام کا جواب ہر صورت میں دینا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم پریشان نہ ہونا، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم رحمت لیا ہوا ہے، سو اگر تم میں سے کوئی غلطی سے برا کام کر لے، گناہ کا مرتکب ہو جائے، پھر وہ توبہ کرے، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لے، تو یقین رکھو کہ تمہارا رب غفور بھی ہے اور تمہارا رب رحیم بھی ہے۔ یہاں آج کی آیت میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ محبوبہ فرما دیجئے مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جن کی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کے کرتے ہو، مجھے میرے رب نے منع کر دیا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان چیزوں کی
جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر مجھے ان کی عبادت کرنے سے میرے رب نے منع فرما دیا۔ ایک تو رب نے منع فرمایا، دوسرا انسان کو جو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکا جائے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بے فرض محال اللہ تعالیٰ اگر انبیاء اور رسولوں کو مبعوث نہ بھی فرماتا پھر بھی حضرت انسان پر لازم تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے، کیونکہ اللہ نے انہیں عقل عطا فرمائی ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا سر جھکے تو رب کے سامنے جھکے، کسی مورتی کے سامنے نہ جھکے، کسی پتھر کے سامنے نہ جھکے، کسی انسان کے سامنے نہ جھکے۔ یہ سر جب جھکے تو اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے، یہ سر جب جھکے تو سبحان ربی العظیم کہتا ہوا جھکے، اور یہ سر جب جھکے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے جھکے۔ یہ سر جو ہے اشرف المخلوقات کا سر ہے۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ اگر کسی مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اس لیے پہلے ہی ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، اور نائب کس کو بنا رہا ہوں؟ حضرت انسان کو بنا رہا ہوں۔ کس بنا پر بنا رہا ہوں؟ کہ عقل دیا تو سب سے زیادہ اس کو عطا فرمایا، ذہن دیا تو اس کو عطا فرمایا، خوبصورتی عطا فرمائی تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنا خوبصورت بنایا کہ جتنی خوبصورتی رب کو پسند تھی۔ اب آپ غور فرمائیں، ایک میری پسند ہے، ایک آپ کی پسند ہے، اور ایک خالق کائنات کی پسند ہے، اور پھر صرف پسند ہی نہیں، اللہ اس پر فخر بھی فرما رہا ہے، خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت۔ اب آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ اللہ کی تخلیق کتنی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ آسمان ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، یہ جو ہے دنیا کی کائنات کی رنگینیاں ہیں، حسن ہیں، یہ سارے جانور ہیں، یہ ساری چیزیں غور فرمائیں، ایک سے ایک خوبصورت، ایک سے ایک اللہ کی تخلیق کا شاہکار۔ لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ میں نے سب سے خوبصورت اپنے بندے کو پیدا فرمایا، حضرت انسان کو میں نے سب سے خوبصورت بنایا۔ اچھا پھر عزت کی بات آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، خوبصورت بھی اسے بنایا اور سب سے زیادہ عزت بھی اسی کو عطا فرمائی۔ خوبصورت، اب دیکھیں انسان کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ ظاہری خوبصورت ہو، اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی اور معاشرے میں اس کی عزت ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ خوبصورت بھی انسان کو بنایا اور عزتیں بھی میں نے انسان کو عطا فرما دی۔ اب عزت کی ایک کنڈیشن بتا دی کہ عزت کس کو ملے گی، کیا ہر انسان کو عزت ملے گی؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ سارے صاحب عزت، لیکن اللہ کے ہاں عزت کا معیار یہ ہے کہ جو رب کا سب سے زیادہ فرما بردار اور متقی ہوگا وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ سو اگر عزت کمانی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں، عزت کمانی ہے تو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا سیکھیں، اگر عزت کمانی ہے تو اللہ کے بن جائیں، عزت کمانی ہے تو اللہ کے محبوب کے بن جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بندہ مومن کے پاس عزت کا نہیں ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے، میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں ان سے جو ہے اپنی لو نہیں لگاؤں گا، مجھے میرے رب نے روک دیا۔ ایک بات، دوسری لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی بھی پیروی نہیں کروں گا، جو تم چاہتے ہو نا میں نے وہ بھی نہیں کرنا، اور جو تم کرتے ہو میں نے وہ بھی نہیں کرنا۔ یہ دو باتیں ہیں، میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں سادہ لفظوں میں، جو تم کر رہے ہو میرے رب نے اس سے بھی منع کر دیا ہے، میں نے یہ بھی نہیں کرنا، اور جو تم چاہتے ہو میرے رب نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے۔ عموماً ایک انسان کا عمل ہوتا ہے، ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اب ہم خود اپنے اوپر اگر قیاس کریں تو ایک وہ ہے جو میں کرتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو میری خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ آپ کا بھی ہوگا، ہر انسان کا ہوتا ہے۔ اب عمل جب آپ کرتے ہیں تو بعض اوقات خوشی سے کرتے ہیں، بعض اوقات مجبوراً کرتے ہیں۔ یاد رکھنا عمل پہ دوسرا بندہ اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ کے عمل پر، میرے عمل پر
کوئی دوسرا اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی خواہش پہ کوئی دوسرا اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چاہت کیا ہے، اس میں آپ خود مختار ہیں۔ عمل آپ چاہ کے بھی کریں گے اور بعض اوقات نہ چاہتے بھی کریں گے۔ جس طرح اگر ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو دل نہیں بھی ہوتا، پھر بھی جاب پہ ڈیوٹی پہ پہنچنا پڑتا ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ اب ہماری چاہت کیا ہے کہ دن بھر سوئے رہیں، انجوائے کریں، سیاحت کی طرف جائیں، پیسے اکاؤنٹ میں پہنچتے رہیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ان کو کلیئر کہہ دو، نہ تمہارے عمل میں شریک ہوں گا، نہ تمہاری خواہش میں شریک۔ یہ تلقین اور تربیت ہمارے لیے ہے کہ اگر کسی کا برا عمل ہے تو بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس برے عمل سے بھی کنارہ کشی اختیار کرے، اور اگر کسی کی بری خواہش ہے تو بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس خواہش سے بھی وہ دور رہے، نہ برے عمل میں شریک ہو، نہ بری خواہش میں شریک ہو۔ کیوں کہ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ عمل جو ہے یہ پریکٹیکل جو ہے اس کی صورت ہے کس کی؟ خواہش کی، کہ انسان پہلے اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ایکٹ کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے۔ تو پہلے سے ہی جڑ کاٹ دی اور ارشاد فرمایا نہ تمہارے برے عمل میں اور نہ تمہاری بری خواہش میں میری کوئی تمہاری اتباع یا پیروی کی جائے گی میری طرف سے۔ اب بتائیں اگر ایسا ہو تو کیا کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار جس چیز کی پوجا کرتے تھے، آپ کے ذہن میں کبھی خیال بھی آ سکتا ہے کہ آقا ایسا سوچے؟ نہیں۔ تو پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ آیت بڑی قابل غور ہے، اس کا یہ حصہ اگلا اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ یہ ان سے کہہ دیں قد دللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ بندوں میں سے نہیں رہوں گا۔ یہ کن سے کہلوایا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور فرمائیں، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ یہ جو جگہ جگہ خدا بنے بیٹھے ہیں تو بندہ مومن تو مندروں کو اور بتوں کو گرانے کے لیے آیا ہے، بنانا اس کا کام نہیں ہے۔ اب وہ شخصیت کے بت ہوں، پتھر کے بت ہوں یا کسی اور چیز کے بت ہوں، جب اللہ سے زیادہ کسی بھی شخصیت کے ہو جاتے ہیں تو بھی یہ خطرناک ہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ کیوں؟ میں اگر کسی سے اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہوں، اگر اس کی ذات کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ شرک ہے، اور اگر میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کی تربیت میں رہ کے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، یہی ایمان ہے۔ موطا امام مالک شریف کی حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان کروایا جائے گا، اور وہ اعلان بڑے مزے کا ہوگا۔ این المتحابون فیّا، این المتزاورون فیّا، این المتجالسون فیّا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان ہوگا قیامت کے دن، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے تھے میرے لیے، محبت آپس میں کرتے تھے لیکن کسی ایک دوسرے سے ان کا جو ہے کوئی ذاتی مفاد، لالچ، طمع، امید، آرزو نہیں تھی، ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے تھے میرے لیے، میرے ذکر کی وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ باہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اعلان ہوگا این المتزاورون فیّا، وہ لوگ کہاں ہیں جو ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے میری وجہ سے۔ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ بڑا نیک آدمی ہے، یا وہ بڑا عالم ہے، یا وہ بڑا متقی ہے، یا وہ بڑا سمجھدار انسان ہے، میں جاؤں گا، وہ مجھے شرعی مسئلہ بتائے گا، مجھے روحانی تربیت کرے گا، مجھے کوئی ایسی بات بتائے گا جس سے میری دنیاوی زندگی سنور جائے گی، سدھر جائے گی، اس لیے اگر کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خاص اعزاز عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا این المتجالسون فیّا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے مل کے بیٹھتے تھے؟ یہ آج آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں آج آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی بندہ 20 منٹ سے ہے، کوئی 15 منٹ سے، کوئی 10 منٹ سے، کیوں؟ تو آپ کہیں گے نا کہ اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے، جمعہ پڑھنا ہے، خطبہ سننا ہے، تو ہم اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ دوستو اگر یہ نیت بنا کے گھر سے نکلے نا، ایک تو یہ کہ رسماً ہم آتے ہیں 8ویں دن مسجد، آپ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، دیگر بھی آتے ہیں، آ جاتے ہیں، لیکن اگر گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر کے آئیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، نیت کر، یہ اللہ کا گھر ہے نا، اور جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔
تو اگر اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بننے کی نیت سے ہم آئیں گے تو پھر ہم جلدی کریں گے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، اللہ کی بات سننی ہے، اللہ کا کلام سننا ہے، پھر ہم وقت پر بھی آئیں گے اور شاید وقت سے پہلے بھی آئیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے ہم نے ہر چیز کو جس طرح باقی چیزوں کو رسم سمجھا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی ایک رسم کے طور پہ لیا ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر میں ایسا کروں گا، اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت کروں گا، تو میں کیا ہوں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ میں سے نہیں رہوں گا۔ اگلی بات ارشاد فرمائے کل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، میرے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے قرآن کی صورت میں، اللہ کے احکامات کی صورت میں، وکذبتم بہ، بدبختو تم اس کا ہی انکار کرتے ہو، اس کو ہی جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، کیونکہ کفار کہتے ہیں نا اگر آپ سچے ہیں، یہ دین سچا ہے تو اللہ سے دعا کرو ہم پر پتھر برسیں، ہم پر موت آ جائے، ہمیں تباہ کر دیا جائے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا محبوب ان سے کہو کہ جس بات کی یہ جلدی کر رہے ہیں نا، اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر ابھی ہی معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، قادر مطلق اللہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، اور اس نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ کب قیامت آنی ہے اور کب انہیں تباہ کرنا ہے، اس لیے کسی کے کہنے سے اللہ اپنے فیصلے بدلتا نہیں ہے، وہ جو وقت ہے اسی وقت پہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری خواہش پر عمل کیا جائے، جو تم چاہتے ہو وہ پہلے ہی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے درمیان فیصلہ پہلے ہی ہو جائے گا اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ لہٰذا رب نے جو مہلت اگر دی ہوئی ہے تو اس سے فائدہ حاصل کریں اور توبہ کر کے اللہ کے بن جائیں، اس سے پہلے کہ اللہ تم سے حساب لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہوں۔